بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ احمد علی منہاس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، یہ دعوت تبلیغ گروپ ہے، دعوت تبلیغ چینل ہے۔ اس کے اوپر ہم روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم کرایا کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات روزانہ اس تعلیم کا حصہ بنا کریں، کیونکہ ایک بھی حدیث سنیں گے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ فرمان کس کا ہے، آقا دو جہاں سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، تو آپ روزانہ اس حدیث شریف کو سنا کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی فضائل قرآن سے ہم ایک حدیث مبارکہ پڑھیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ اکثر کتب میں یہ روایت واو کے ساتھ جس کا ترجمہ لکھا گیا، اس صورت میں فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو کلام پاک کو سیکھے اور اس کے بعد دوسروں کو سکھائے۔ لیکن بعض کتب میں یہ روایت او کے ساتھ الف واو کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ اس صورت میں بہتری اور فضیلت عام ہوگی کہ خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے، دونوں کے لیے مستقل خیر و بہتری ہے۔ کلام پاک چونکہ اصل دین ہے، اس کی بقا اشاعت پر ہی دین کا مدار ہے، اس لیے اس کے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے، کسی توضیح کا محتاج نہیں۔ البتہ اس کی انواع مختلف ہیں۔ کمال اس کا یہ ہے کہ اس کے مطالب مقاصد سمیت سیکھے، اور ادنا درجہ اس کا یہ ہے کہ فقط الفاظ سیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حدیث مذکور کی تائید کرتا ہے، جو سعید بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً منقول ہے۔ جو شخص قرآن شریف کو حاصل کر لے اور پھر کسی دوسرے شخص کو جو کوئی اور چیز عطا کیا گیا ہو اپنے سے افضل سمجھے، تو اس نے حق تعالی شانوں کے اس انعام کی جو اپنے کلام پاک کی وجہ سے اس پر فرمایا ہے، تحقیر کی ہے، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جب کلام الہی سب کلاموں سے افضل ہے، جیسا کہ مستقل احادیث میں آنے والا ہے، تو اس کا پڑھنا پڑھانا یقیناً سب چیزوں سے افضل ہونا ہی چاہیے۔ ایک دوسری حدیث سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جس شخص نے کلام پاک کو حاصل کر لیا، اس نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں جمع کر لی۔ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حق تعالی شان سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے کلام پاک کی محبت قلب میں ہو۔ شرح احیاء میں ان لوگوں کی فہرست میں جو قیامت کے ہولناک دن میں عرش کے سایہ کے نیچے رہیں گے، ان لوگوں کو بھی شمار کیا ہے۔ جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، نیز ان لوگوں کو بھی شمار کیا ہے جو بچپن میں قرآن شریف سیکھتے ہیں اور بڑے ہو کر اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، حق سبحانہ و تقدس کا یہ فرمان ہے، جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے
ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں ان سب کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالی شانہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ یعنی جس شخص کو قرآن پاک کے یاد کرنے یا جاننے اور سمجھنے میں اس درجہ مشغولی ہے کہ کسی دوسری دعا وغیرہ کے مانگنے کا وقت نہیں ملتا، میں دعا مانگنے والوں کے مانگنے سے بھی افضل چیز اس کو عطا کروں گا۔ دنیا کا مشاہدہ ہے، جب کوئی شخص شیرینی وغیرہ تقسیم کر رہا ہو اور کوئی مٹھائی لینے والا اس کے ہی کام میں مشغول ہو اور اس کی وجہ سے نہ آ سکتا ہو تو یقیناً اس کا حصہ پہلے ہی نکال لیا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اس موقع پر مذکور ہے کہ میں اس کو شکر گزار بندوں کے ثواب سے افضل ثواب عطا کروں گا۔ بس بھائی محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت ہمیں اس پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔